احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، زمانہ احسان کیوں نہیں مانے گا جب کربلا والوں نے قربانی ہی ایسی دی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی، تو پھر زمانہ احسان کیوں نہیں مانے گا؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اپنے نانا جان کے شہر کو مدینہ منورہ کو چھوڑا، مکہ مکرمہ پہنچے، پھر مکہ کو چھوڑا میدان کربلا میں پہنچے، یہ ساری قربانی دینے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی، اپنے بیٹوں کی، بھائیوں کی، بھتیجوں کی، ساروں کی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وجہ کیا تھی؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اگر انہوں نے قربانی دی تو آج زمانے والے 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا ذکر خیر بھی کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جیسے انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی دی، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ یہ ہے کربلا والوں کی قربانی۔ اب مدینہ منورہ سے آغاز کیسے ہوتا ہے؟ 3 شعبان 60 ہجری ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
رات کے پہر اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مدینے والے آرام کر رہے ہیں، امام علی مقام نے مدینہ سے مکہ ہجرت کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس زانی، شرابی، فاسق و فاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پامالی کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو مضبوط ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا شہر چھوڑنا پسند ہے، مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پسند ہے، لیکن میں کبھی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ رات کے پہر اپنے گھر سے اٹھے، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا، میرے نانا جان، آپ کو بہتر پتا ہے کہ اس مدینے سے جیسے آپ نے محبت کی اور اس محبت کا ہمیں درس دیا، میں کبھی بھی اس مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اپنا شہر چھوڑ دوں، وگرنہ یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اے میرے نانا جان، آپ نے ہی میری تربیت کی ہے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، میں اپنا سر جھکا نہیں رہا، مجھے اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ منظور ہے مجھے، لیکن میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے نانا جان، آپ جانتے ہیں یہی وہ شہر ہے جس شہر کے اندر، اسی شہر کی مسجد نبوی کے اندر میں کبھی آپ کے کندھوں پر کھیلا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی شہر کے اندر اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر سواری کروائی، اپنے نواسوں کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی شہر کی اسی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اپنی اہل بیت کے اور بالخصوص حسنین کریمین کے فضائل اپنے اصحاب کو سنائے اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنے امتیوں کو سنائے۔ آج وہی شہر نبی کریم علیہ السلام کے نواسے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب غور کریں، تصور کریں، آج 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے جیسا کوئی گناہگار مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے تو واپسی پہ بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل نہیں کرتا کہ بندہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ تو ہماری کیفیت ہے نا، تو جن کی پیدائش ہی مدینہ میں ہوئی، جو ہیں والی مدینہ کے گھر کے بندے، جو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اسی شہر میں اپنے کندھوں پر کھلایا، ان کے فضائل اسی شہر کی مسجد میں بیٹھ کر بیان کیے، یہ سارے لاڈ اور پیار ان کو دیے، آج انہیں اپنے گھرانے سمیت وہی شہر چھوڑ کر مدینہ سے مکہ ہجرت کرنا مجبوری بن گئی ہے۔ اب غور کریں، نبی کریم علیہ السلام نے مکہ والوں کی اذیتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور نواسہ دین کو بچانے کی خاطر مدینہ سے مکہ ہجرت کر رہا ہے۔ اور واقعہ کب کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 50 سال کے بعد کا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں یہ فریاد کرنے کے بعد تھوڑا ہٹ کر بیٹھے، آنکھ لگ گئی، خواب کے اندر نانا جان نے اپنی زیارت کروائی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے، تمہارے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، دین کے لیے قربانی دے کر تم نے ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، فعجل بالقدوم، اے میرے نواسے جلدی جلدی ہمارے پاس آ جائیے، جلدی جلدی ہمارے پاس آ جائیے۔ یہ اشارہ تھا کہ ان قریب تمہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، ان قریب تم شہید ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ امام علی مقام سمجھ گئے، اپنے گھرانے سمیت مکہ کی طرف ہجرت کر لی۔ 4 ماہ اور تقریباً 10 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، اور 3 ذی الحج کو مکہ سے میدان کربلا کی طرف ہجرت کی۔ ارادہ تو میدان کربلا کا نہیں تھا، کوفے جانے کا ارادہ تھا۔ ان بے وفا کوفیوں نے خط لکھ لکھ کر اپنے امام کو بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے امام ہیں، ہم یزید کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے۔ یہ کہہ کر اتنے خط لکھے، علماء نے لکھا ہے کہ 53 خط جو ہے وہ ان کوفیوں نے امام علی مقام کی طرف لکھے،
جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کوفی اپنے وعدے میں سچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بار بار مجھے بلا رہے ہیں تو اب مجھے جانا چاہیے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ موجود تھے وہ روک رہے تھے، اے امام آپ نہ جائیں، کوفے نہ جائیں، وہ لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے بھائی جان حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے ساتھ بھی ان کی وفا ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے آپ ہجرت نہ کریں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج کر حالات معلوم کر لیتا ہوں، اگر کوفی درست ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، وگرنہ نہیں جاؤں گا۔ اب ہوا کیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، وہاں پر دڑا دڑ کوفیوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا شروع کر دی کہ آپ امام علی مقام کو بلائیں، ہم حاضر ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں گے۔ جب یہ کہہ کر مطمئن کر دیا، انہوں نے واپس امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ آپ کوفے آ جائیں، سارے لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب امام علی مقام وہاں سے چل پڑے تو پیچھے جب یزید نے ان کوفیوں پر سختی کی اور کہا کہ تمہیں امام علی مقام کی بیعت نہیں کرنی، تو وہ سارے کے سارے ڈر کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام کو صحابہ کرام نے روکا، لیکن انہوں نے کہا حالات سازگار ہیں، مجھے مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن کوفی یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ یزید کے مقابلے میں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، لیکن امام نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ آپ ان کا عذر ختم کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے کوفے چل پڑے، رستے کے اندر آپ کو میدان کربلا میں رکنا پڑا۔ یہاں پر ایک اور ضروری بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کہاں تھے، صحابہ کرام واقعہ کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ میں سوال کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں امام علی مقام کی اور آپ کے گھرانے کی رہائش ہے، 4 ماہ اور تقریباً 10 دن آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، وہ کس کے پاس گزارے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر آپ کو ٹھہرایا؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہی تھے، جنہوں نے 4 ماہ اور 10 دن تقریباً مکہ مکرمہ میں امام علی مقام کی خدمت کی اور انہیں کہا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یہ کوفی آپ سے بے وفائی کر دیں گے۔ اور پھر دوسری بات، واقعہ کربلا پیش آ رہا ہے 61 ہجری کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کی وصال ظاہری کے 50 سال کے بعد، اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام کے اکثر صحابہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اگر کچھ موجود تھے تو وہ ضعیف العمر تھے، 70 سال 80 سال 90 سال ان کی عمر تھی، اور بہت سارے صحابہ تو ایسے ہیں جو دین کی تبلیغ کی خاطر پوری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ سارے کے سارے صحابہ مکہ اور مدینہ میں موجود بھی نہیں تھے، لیکن جو صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے خدمت بھی کی اور امام کی بارگاہ میں عرض بھی کی کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہ آپ سے بے وفائی کر دیں گے۔ بتائیں اور صحابہ کرام کی وفا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک اور بات، میدان کربلا کے اندر کتنے افراد شہید ہوئے؟ 72 افراد، ہم سنتے آ رہے ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ ان 72 افراد میں سے اہل بیت کے گھرانے کے کتنے افراد شہید ہوئے تھے؟ علماء نے لکھا ہے یا تو وہ تعداد 17 ہے یا 19 ہے یا زیادہ سے زیادہ 21 ہے۔ ان 72 میں سے 17 یا 19 یا 21 افراد اہل بیت کے شہید ہوئے، باقی کون تھے؟ باقی جو 51 یا 53 یا 55 افراد ہیں وہ کون تھے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے؟ وہ یا تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں یا آگے ان کی اولادیں تھیں جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ رہ کر آپ سے آگے بڑھ کے آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ صحابہ کرام کی نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ محبت ہے۔ تو اگر کوئی آج بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ میدان کربلا میں صحابہ کہاں تھے، تو وہ اہل بیت کی محبت میں یہ بات نہیں کر رہا، وہ صحابہ کرام کے بغض کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے۔
اگر کوئی تاریخ سے واقف ہو، روایتیں اس نے پڑھی ہوں اور اس سارے واقعے کو وہ جانتا ہو، اور یہ دوڑے بھائی سننے کے بجائے حقائق اس نے سنے ہوں، تو وہ کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب پر اس طرح اعتراض نہیں کرے گا۔ جب اسے پتا ہوگا کہ صحابہ نے تو ایسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے، وہاں پر پڑاؤ کرنا پڑا کیونکہ یزیدی فوج کی طرف سے وہاں پر روک دیا گیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے یہاں پر ہی رکنا پڑے گا۔ آخری رات جو 10 محرم کی رات تھی، آپ نے چراغ بجھایا، اعلان کر دیا کہ جو یہاں سے جانا چاہتا ہے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ یزیدیوں کو مسئلہ ہے تو مجھ سے ہے، اگر انہوں نے شہید کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے، آپ چلے جائیں، تمہیں یزیدی کچھ نہیں کہیں گے۔ جب امام علی مقام نے چراغ دوبارہ جلایا تو خدا کی قسم ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ عرض کیا امام ہم آپ کے قدموں پر جان قربان کر دیں گے۔ اور ایک ساتھی نے یہاں تک کہا اگر مجھے ایک مرتبہ شہید کیا جائے، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ جلا دیا جائے، میری لاش کی خاک راکھ بن کر اڑ جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، 70 مرتبہ یہی کام میرے ساتھ کیا جائے، میں پھر بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کروں گا، میں آپ کے قدموں میں رہ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پسند کروں گا۔ ایسے وفادار، ایسے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک صحابی امام حسین کو ملے، کہا ہم اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم جائیں گے کبھی نہیں۔ اور وہاں رہ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور امام علی مقام نے اس دین کی سربلندی کی خاطر اور دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو بچایا۔ اور جب آپ مدینہ سے چلے تھے تو آپ نے اپنی آخری وصیت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لکھ کر دی تھی، اس میں یہ بات کی تھی کہ میں ظلم و ستم کرنے کے لیے ہجرت نہیں کر رہا، میں مال و دولت کے لیے ہجرت نہیں کر رہا، میں تخت و تاج کے لیے ہجرت نہیں کر رہا، میں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ہجرت کر رہا ہوں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ کیوں نہ یاد ہو، جب اتنی بڑی قربانی کے لیے ہجرت کی تو یاد تو رکھنا پڑے گا نا، بحیثیت امتی ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر آگے نذرانے کیسے پیش کیے؟ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ اے امام ہم آپ کی قربانی کو بھولے نہیں ہیں، ہم آج بھی آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے ایک ایک ساتھی کی قربانی یاد ہے، ہمیں آپ کے ایک ایک شہزادے کی قربانی یاد ہے، کیسے علی اکبر نے اپنی جوانی دین کے لیے قربان کی، کیسے 6 ماہ کے علی اصغر کے دین کی سر بلندی کے لیے ان کی جان کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ہم کچھ بھی بھولے نہیں ہیں، اور کل میدان حشر میں یہ گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے نے دین کو بچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ نسبت قرآن تیری اور ناتی کے قرآن تو، نسبت قرآن تیری اور ناتی کے قرآن تو،
وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اے میرے امام، آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو سچ کر دکھایا جس میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا، اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اے امام، آپ کے سر نے نیزے کے اوپر چڑھ کے تلاوت قرآن کر کے اس آیت کو سچ کر دکھایا کہ واقعی یزید مردہ ہو گیا، لیکن جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے سر انور نے اس نیزے کے اوپر جب کوفے کی گلیوں میں تلاوت قرآن کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی خون کی بارش ہونے لگ گئی کہ آج نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے جب بھی کسی پر ظلم ہوا تو کفار نے کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت پر جو ظلم و ستم ہوا وہ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ کلمہ گو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے ظلم کیا تھا۔ وہ یزید جو حافظ قرآن بھی تھا، جو حافظ قرآن تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ بس غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے یہ کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کس وجہ سے کیے تھے، اس کو خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر رہا، وہ زانی ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے پہ تلا ہوا ہے، اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تاکہ بعد میں میرے نانا کی امت یہ سند نہ بنا لے کہ جب بھی باطل کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے وہ کہیں گے جب امام نے سر جھکا دیا ہے تو ہم کیوں نہ جھکائیں۔ فرمایا نہیں، میں اپنا سر کٹا تو سکتا ہوں، باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتا، بعد میں کوئی اس کو دلیل نہ بنا سکے۔ ایسے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آخری سوال آپ کے سامنے کرنا ہے، جواب آپ نے اس کا خود ہی تلاش کرنا ہے، پھر کسی موقع پر آپ سے پوچھیں گے کہ میدان کربلا کے اندر جب اہل بیت کے گھرانے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، 72 افراد شہید کر دیے گئے، تو آخر میں کتنے افراد میدان کربلا سے زندہ واپس آئے، عورتوں کے علاوہ جو مرد حضرات تھے؟ اب آپ کے ذہن میں ایک ہی جواب ہوگا اور وہ مجھے معلوم ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ چلو میں جواب آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں موقع ملے کب نہ ملے۔ میدان کربلا سے 2 افراد زندہ واپس آئے تھے، لیکن آج تک ہم نے حقائق کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تو بس رونا پیٹنا ہی سنتے رہے، بس یہی سنتے رہے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا، حالانکہ اہل بیت چاہتے تو یہ ظلم نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا اور دین کو بچانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم آج ان کو مظلوم، لا وارث اور بے بس اور لاچار ثابت کرنے کی کوشش میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لاچار نہیں تھے، وہ بے بس نہیں تھے، وہ مظلوم نہیں تھے، وہ اس لحاظ سے تو مظلوم تھے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اگر چاہتے تو یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو قبول کیا کہ دین اسلام کو بچانا مقصود تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے حقائق کو سنا نہیں ہے۔ 2 افراد میدان کربلا سے زندہ واپس مدینہ پہنچے۔ ہم نے آج تک ایک ہی فرد کا ذکر سنا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن دوسرے فرد کون تھے؟ وہ امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کے شہزادے حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان کربلا سے زندہ واپس آئے تھے۔ یہ آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے زندہ واپس آئے؟ یزیدیوں نے اپنی طرف سے ان کو شہید کر دیا تھا، وہ شدید زخمی حالت میں میدان کربلا میں تھے۔ جب پاس والی بستی کے لوگ آئے، اہل بیت کے ان مبارک ہستیوں کے جو وہاں پر جسم موجود تھے ان کو اٹھایا اور تدفین کی، تو وہیں پر انہوں نے دیکھا کہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں لیکن زندہ ہیں۔
وہ لے کر گئے، ان کا علاج معالجہ ہوا اور آپ زندہ واپس بھی آئے، اور میدان کربلا کے بعد 37 سال کا عرصہ آپ نے یہاں پر زندگی بھی گزاری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو لکھا ہے، اس سارے واقعے کو، اور بھی دیگر علماء نے لکھا ہے کہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے زندہ واپس آئے تھے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں کہ وہ حسنی حسینی سید ہے، اور ہے بھی صحیح۔ اب حسینی سید تو سمجھ آ گئے کہ امام زین العابدین سے ان کا سلسلہ نسب چلا، لیکن آپ حسنی سید کیسے بنے؟ تو آپ کا سلسلہ نسب چند پشتوں کے بعد امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، اور 37 سال انہوں نے اس دنیا میں گزارے اور یہاں پر رہ کر شادی بھی کی۔ آگے امام حسن کا جو سلسلہ نسب ہے وہ زید بن حسن سے بھی چلا، اور امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چلا۔ اور آپ کو حسن مصنع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے والد محترم کا نام بھی حسن ہے، تو آپ کو مصنع یعنی دوسرے حسن کا لقب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ کربلا کے حقائق ہیں۔ جو محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں، کبھی آپ نے ان کی زبان سے امام حسن مصنع کا ذکر سنا ہے؟ کبھی امام حسن مجتبیٰ کا ذکر سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ کیا وہ اہل بیت کے فرد نہیں ہیں؟ کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا وہ مولا علی کی اولاد میں سے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بغض ان کو یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، اس وجہ سے وہ اس بغض کی وجہ سے امام حسن کا بھی ذکر نہیں کرتے، ان کی اولاد کا بھی ذکر خیر نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اصل حقائق ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ کربلا ہم نے پڑھنا ہے، لیکن حقائق کو سمجھنا بھی یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہاں اصل کے اندر میدان کربلا میں ہوا کیا تھا، کس کس نے کیا کیا قربانی دی تھی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ اہل سنت ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ پیار ہے، ہر نسبت کے ساتھ محبت ہے۔ جس کو بھی ہمارے محبوب سے نسبت ہو گئی وہ صحابہ ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے، وہ اہل بیت ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ اس لیے تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو۔ پچھلے زمانے کے اندر جب بھی سفر ہوتا تھا نا تو دو چیزیں لازم تھی سمندری سفر کے لیے، ایک تو کشتی ہوتی اور دوسرا جب لوگوں نے چلنا ہوتا وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کیا کرتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری طرف اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اللہ پاک اسے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جس نے بھی منزل مقصود تک پہنچنا ہے، محبوب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، اسے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہونا پڑے گا، اور صحیح راستے کے تعین کے لیے اس کو ستاروں کی پیروی بھی کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت نے جس مقصد کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس مقصد کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔